تو میرے بھائی آج میں آپ کے سامنے کلیئر کرا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. تقلید جو لوگ کرتے ہیں نا، ہم تقلید کی جو تعریف کیا کرتے ہیں کیا ہے؟ التزام حکم المقلد من غیر دلیل، یعنی مقلد کے حکم کا التزام کر لینا، اس کو لازم پکڑ لینا بغیر دلیل کے. اب لازم پکڑنا کئی طرح ہوتا ہے. التزام جس کی جو نوعیت ہے نا وہ طے کرے گی کہ ہم اس پہ کیا حکم لگائیں گے. ایک ہوتا ہے تعریف ہم نے کر دیا، اس میں التزام ہے. تقلید کا مطلب ہم سمجھتے ہیں التزام جس نوعیت کا ہوگا اسی حساب سے حکم لگے. ایک التزام کیا ہوتا ہے؟ ایک التزام یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی نے کسی کو پکڑ لیا کسی کی بات کو اور اس کو اس درجہ تک پہنچا دیا کہ وہ شریعت ساز بنا دیا. یعنی یہ مان لیا کہ یہ آدمی جو کہے وہی شریعت ہے، اس کو شریعت بنانے کا حق ہے. اگر یہ دعویٰ کر لے کہ اللہ نے ہم پر وہی نازل کی تو بھی مان لے گا وہ. تو اس درجے میں اگر کسی کا کوئی مقلد بن جائے تو بھائی اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی دلیل دیکھیں آپ، سن لیں، اس کی دلیل دیکھیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اور اس کو زید بھائی تھوڑا سا اوپر کریں گے اس کو. جی اور کریں شیخ. ایک منٹ اس میں، ہاں یہ دیکھیے، اس میں ہے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جامع بیان العلم. اس میں وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر دیکھیں لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 975، باب فساد التقلید ونفیہ والفرق بین التقلید والاتباع. یہ کہتے ہیں کہ تقلید کے فساد کا بیان، اس کے انکار کا بیان، اور تقلید اور اتباع کے فرق کا بیان. قد ضم اللہ تبارک و تعالی التقلید فی غیر موضع من کتابہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ تقلید کی مذمت کی ہے. اس میں سے ایک آیت کوٹ کرتے ہیں سورہ توبہ کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اللہ کے علاوہ ان کو اپنا رب بنا لیا. اس کو تقلید کہہ رہے ہیں. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں تقلید اللہ نے مذمت کی. اور اس طرح سے کسی کو رب بنا لینا، یعنی اس درجے پر پہنچا دینا کہ وہ شریعت سازی کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شرک ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اہل علم نے اس کو شرک کہا ہے، بلکہ زید بھائی کیا ایک اور پیج آپ کھول سکتے ہیں؟ جی جی، ایک اور لنک دیا ہے، پھر ہم اس پہ واپس لوٹیں گے. جو لنک ہے ذرا اس کو ذرا سا ایک منٹ، کہاں میں بھیج دیا، اس کو ذرا لائیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے. میں اصل میں علماء کے اقوال بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ایسا صرف اہل حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں نا کہ لوگ شرک بول دیے. ارے بھائی کتنے لوگوں نے شرک کہا ہے، ہم آپ کو دکھا دیتے نا کہ اور لوگوں نے بھی اس کو شرک کہا. تھوڑا سا بہت کم موقع ملتا ہے کہ ہماری یہ وضاحتیں لوگوں کے سامنے آ سکے. اس سے پہلے میں ہم نے تعریف پر اچھی خاصی بات کی ہے. اس کو تھوڑا سا نیچے لائیے زید بھائی، تھوڑا سا نیچے لائیے، اور تھوڑا سا نیچے، اور نیچے، اور نیچے، اور نیچے. ہاں یہ دیکھیے، تو یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا حوالہ میں نے پیش کر دیا. ایک اور حوالہ تھا تفسیر کا، ہم کبھی انشاءاللہ اور پیش کریں گے، کہیں مجھے مل نہیں رہا اس وقت. اس میں ایک مفسر نے بھی باقاعدہ یہی بات کہی ہے کہ بھئی یہ اس طرح کی تقلید اللہ نے اس کی مذمت کی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا بات کرتے ہیں؟ ابن تیمیہ صرف اس کو مشرک کے اور کافر کے درجے میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو کھڑا کر لے، معین شخص کو، اور یہ کہے کہ ان قول هذا المعین هو الصواب، کہ اس خاص شخص کی بات ہی صحیح ہے، الذي ينبغي اتباعه، اسی کی بات ماننا ضروری ہے، دون قول الامام علی. آخری کی لائن میں پڑھ لوں، آخری کی 3 لائن، تیسری سیکنڈ لاسٹ تیسری پہ، قول الامام الذي خالفه، کہ فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا. بلکہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی بات کہے گا وہ جاہل ہے، گمراہ ہے، بل قد یکون کافرا، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ کسی ایک ہی کی ماننا ہے، یعنی اتنے سارے ائمہ میں سے کسی ایک کی ماننا، دون الامام الاخر، دوسرے کی بات نہیں ماننی ہے، فإنه يجب أن يستتاب، تو لازم ہے کہ اس سے توبہ کرائی جائے. فإن تاب، توبہ کرے ٹھیک ہے، وإلا قتل، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ مرتد ہو چکا. تو آپ سوچیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مرتد بول رہے ہیں، جن کو ہمارے بعض حنفی حضرات حنبلی بولتے ہیں کہ وہ حنبلی تھے، وہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں ایسا شخص مرتد ہے جو کسی ایک کے بارے میں طے کر دے، یہ جو کہے وہ ماننا ہے، باقی کسی کی نہیں سننا ہے. تو رسول کے درجے پہ پہنچا دیا.
تو اس ٹائپ کی جو تقلید ہے نا, اس درجے کی جو تقلید ہے, ہم کہتے ہیں وہ تقلید شرک ہے, اور اس میں ملوث ہونا مشرک ہے. اور اگر آپ پوچھیں کہ ایسے اگزامپل دے تو ہم قادیانی کو پیش کریں گے. قادیانیوں نے کیا کیا, اپنے عالم, قادیانی کیا تھا, پہلے عالم تھا نا, عالم تھا, لوگ اس کو اس قدر مانے کہ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تو بھی مان لیا. اب بھائی نبوت کا دعویٰ کرنے پر بھی اس کی آپ مان رہے ہیں, تو یہ تقلید وہ تقلید ہے جو شرک ہے, کفر ہے. تو سارے قادیانی کو اس درجے میں مان رہے ہیں کہ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تو بھی مانا جائے گا, تو ان کے کافر ہونے میں, ہماری نظر میں کافر مشرک ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں. یہ تقلید ہے جس نے ان کو شرک کفر تک پہنچا ہے. یہ پہلی قسم. آگے بڑھتے ہیں زید بھائی. دوسری قسم کیا ہے, اب یہ ہم پر الزام نہ لگائے کہ ہم ساری تقلید کو اسی کیٹیگری میں رکھتے, نہیں. اہل حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ لوگ ہر طرح کی تقلید کو شرک کہتے ہیں, یہ بہتان ہے. اہل حدیث ہر طرح کی تقلید, سن لیجیے ہم بتاتے ہیں نا, درجات بتاتے ہیں. دوسری قسم تقلید کی حرام ہے, جو تقلید میں جو التزام ہوتا ہے, اگر التزام کی نوعیت یہ ہے کہ آدمی مقلد کو نبی کا درجہ نہیں دے رہا ہے, مقلد کو رب کا درجہ نہیں دے رہا ہے, مقلد کو شریعت ساز نہیں مان رہا ہے, مقلد کو شریعت ساز نہیں مان رہا ہے, لیکن اسے پتہ چل جائے کہ بھئی یہ بات غلط ہے, پھر بھی میں نے یہ بات غلط ہے ہمارے امام کی, اور دوسرے امام کی بات صحیح ہے, اس کے باوجود بھی میں اپنے امام ہی کی بات مانوں گا, دوسرے کی نہیں مانوں گا, گرچہ وہ صحیح ہے کیونکہ ہم اس کے مقلد ہیں, ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے. یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا حوالہ ہے, وہ کہتے ہیں او یتبین لک خطہ فتتبع محابۃ خلافہ, کہ آپ کے لیے یہ ظاہر ہو جائے, آپ کے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ بھئی اپنے آپ کے امام کی بات غلط ہے. وقت کہتے ہیں کہ وَأَنْتَ قَدْ بَانَ لَكَ فَسَادُ قَوْلِهِ, کہ آپ کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ بھئی جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کی بات غلط ہے. کہتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ اس کو مانتے رہیں گے. وَهَذَا مُحَرَّمُ الْقَوْلِ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ, کہ اللہ کے دین میں اس طرح کی بات کرنا حرام ہے. اس تقلید کو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے حرام قرار دیا. اس کی ایگزامپل بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں, مثال دے دیتا ہوں. زید بھائی جو صفحہ ہم دکھا رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے, وہ ذرا لائے کہ کس طرح سے ایک حنفی مقلد, دیوبندی مقلد کہتا ہے کہ بھئی یہ حق تو امام شافعی کی بات ہے, لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم انہیں کی بات مانیں گے. تھوڑی دیر پہلے جو اسکین آ گیا تھا زید بھائی, اس کو اگر دوبارہ لا سکے تو لائیے. ہم آپ کو ایگزامپل دے دیتے ہیں, اس تقلید کی ایک مثال دے دیتے ہیں, ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں جس کو ہم حرام کہتے ہیں. حرام تقلید کا, شرک تقلید کا نمونہ دکھا دیا قادیانی, حرام تقلید کا نمونہ دکھا کہ حرام تقلید کیا ہوتی ہے. اتنے سارے دلائل کا خلاصہ. میری بات سن لیجیے, میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ دوسری قسم میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ترمذی کے نیچے وہ جو تقریر ترمذی ہے نا, یہ کس کی ہے, اور نیچے دیکھیے تقریر ترمذی ہے, یہ کن کی ہے, یہ دیکھیں محمود حسن دیوبندی صاحب کی ہے, یہاں لکھا ہوا دیوبندی. آپ نے ابھی کہا تھا کہ میں حنفی دیوبندی ہوں, یہ وہی ہے تقریر ترمذی. اس کا اگلا پیج دکھائیے زید بھائی, جہاں یہ لکھتے ہیں اس کے نیچے ایک پیج ہے, اس کا نیچے ایک دم نیچے یہ دیکھیے لگا ہوا ہے الحق والانصاف. کیا کہتے ہیں؟ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذا المسئلہ. حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کے قول کو ہے. وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ, لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں, یجب علینا, ہمارے لیے واجب ہے, تقلید امامنا, ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. ابی حنیفہ, کون سے امام؟ ابو حنیفہ کی رحمہ اللہ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا بڑا عالم ہے آپ کا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کی بات اس مسئلے میں صحیح ہے, لیکن ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اس لیے ہم انہیں کی بات مانیں گے. یہ تقلید حرام ہے. ہم اس کو شرک نہیں بولتے, لیکن یہ حرام ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا فتویٰ میں نے پیش کیا کہ وہ حرام بولتے ہیں, اور یہ نمونہ پیش کیا کہ دیکھو اس طرح کی تقلید یہاں پائی جا رہی ہے. ایسے اور بھی نمونے ہیں, لیکن صرف یہ ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے آدمی اعتراف کر رہا ہے کہ حق ادھر ہے, لیکن چونکہ ہم نے اپنے آپ کو یہاں باندھ دیا ہے, ہم تو اس درجے کا جو التزام ہے بھائی صاحب وہ کیا ہے, وہ ہے حرام. آگے تقلید کی ہم ہر تقلید کو حرام بھی نہیں بولتے. آگے تقلید کی ایک تیسری قسم ہے, پرانا پیج جو پہلے چل رہا تھا زید پہ اس کو لائیے. تقلید کی ایک تیسری قسم ہے حرام, کیا کہتے ہیں, بدعت. اس کو ہم بدعت بولیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ بھائی بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ ایک شخص کہے کہ
ہم انتظامی طور پر یعنی اگر ہم نے ایسے چھوٹ دے دیا عوام کو کہ کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھیں اور مسئلہ پوچھ کے عمل کریں تو ایک طرح سے جو ہے بے چینی پیدا ہوگی، الگ الگ فتوے ہوں گے، کنفیوژن ہوگا. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایک امام کے ساتھ باندھ دیتے ہیں یا ایک مذہب کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، جیسے فقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا مذہب حنفی ہے، حنفی فقہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پابند کر دیتے ہیں کہ دیکھو آپ یہ 4 امام ہیں، 4 فقہ، 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ جڑ جاؤ، اس کو لازم پکڑ لو، باقی آپ کسی اور کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ اور طرف جائیں گے تو خواہش نفس میں اپنی منمانی فتویٰ کرے گا، فتویٰ شاپنگ ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک امام یا ایک مذہب سے لوگوں کو باندھ دو. یہ بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دین شریعت پر چلنے کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ شریعت پر چلنے کا طریقہ، شریعت کو فالو کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کسی ایک کو آپ چوز کر لو باقی کسی کو جانا ہی نہیں. تو یہ بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے، کیونکہ دین اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، صحابہ کرام نے سکھایا ہے. خیر القرون میں ایسا طریقہ نہیں تھا کہ کسی کو ایک کے ساتھ باندھ دو باقی کسی اور کی بات نہیں سننا، ادھر جانا ہی نہیں. تو یہ جو طریقہ دین پہ چلنے کا ایجاد کیا، خالص دین کا طریقہ، دین کا مسئلہ ہے. یہ کوئی دنیا میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہو کرو، دین کا مسئلہ ہے، دین کو فالو کرنے کا مسئلہ ہے. اطیع اللہ اطیع رسول کا مسئلہ ہے. اطیع اللہ اطیع رسول کے مسئلے میں آپ یہ انتظامی امر لا رہے ہو کہ ایک کے ساتھ باندھ دو، یہ بدعت ہے، بلکہ یہ تفریق ہے، یعنی امت کو بانٹنا ہے. تو ایسی بدعت کو، ایسی سوچ والے کو جو اس طرح سے انتظام کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسے پتا نہ ہو، جیسے اس سے حرام والے میں نے کیا دکھایا کہ سامنے والوں کو پتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، غلط ہے. یہاں اس کو پتا نہیں ہے کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے. تو ہم اور وہ کہتا ہے میں تحقیق نہیں کروں گا، امام صاحب کو پکڑ لیا، فقہ حنفی کو پکڑ لیا، خلاص باقی میں کہیں نہیں جاؤں گا. یہ بدعت ہے. آگے بڑھتے ہیں. تقلید کی ایک چوتھی جو قسم ہو سکتی ہے، ہم اس کو تقلید نہیں بولتے ہیں، وہ لغوی تقلید. زید میں تھوڑا سا نیچے اتاریں گے اس کو، نیچے تھوڑا سا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو چوتھی قسم ہے نا، ہم اس کو تقلید نہیں مانتے، یہ لغوی تقلید ہے. یہ بالکل ایسا نہیں جیسے بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. تو حدیثوں میں صحیح بخاری ملتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کو بدعت کہا. اب کچھ لوگ اس کو پکڑ کے بولتے ہیں نہیں وہ ایک بدعت حسنہ بھی ایک کیٹیگری مانو، آپ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ مانو، اور پھر وہ بدعت حسنہ کے نام پر بدعت سیئہ کی طرف سب کو لے کر آتے ہیں. تو ایسے کچھ ائمہ نے، کچھ علماء نے لغوی طور پر کہیں پہ تقلید کا استعمال کر لیا، جیسے امام شافعی وغیرہ نے، کسی نے. اب لوگوں نے کہا نہیں اب وہ تقلید کی ایک 2 کیٹیگری بنا دیا، یہ ایک تقلید جو ہے جائز ہے. یہ جو اطلاق ہے بعض ائمہ کا، وہ تو اللہ کے نبی کی بات کو بھی کچھ لوگوں نے تقلید کہہ دیا. بھئی آپ لغوی اعتبار سے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی کچھ لوگوں نے جو ہے تقلید کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی بات بھی تقلید ہے. میرے پاس اس کے حوالے ہیں. تو اس کو ہم تقلید نہیں مان سکتے. اللہ کے نبی کی بات کو کیسے تقلید مانیں گے؟ بہت ساری تقلیدی کتابوں میں لکھا ہوا کوئی تقلید نہیں ہے. لیکن لغوی طور پر قول رسول کو بھی لوگوں نے قول رسول کے ماننے کو صریح اور اجماعی کچھ کیسا بھی ہو، اللہ کے نبی کی بات ماننے کو بھی لوگوں نے تقلید کہہ دیا. لیکن ہم لغوی اعتبار سے کہا، ہم اس کو اصطلاحی معنی میں اس کی قسم نہیں بنا سکتے تقلید. تو ایسے جن لوگوں نے، کچھ لوگوں کی مراد کیا ہوتی ہے، کچھ لوگ وہ جو 3 اوپر میں نے بتایا، شرک، حرام، بدعت، ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ تینوں میں سے کسی کو نہیں مانتے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی تقلید کی ایک شکل ہے کہ ایک آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے، اس پہ عمل کرے. ہم کہتے ہیں وہ تقلید نہیں ہے، وہ اتباع ہے، وہ تقلید نہیں ہے. اس پر لغوی طور پہ کچھ لوگ تقلید کا اطلاق کرتے ہیں. ہم نے کہتے ہیں کسی نے کر لیا، لیکن آپ باقاعدہ اس کی ایک قسم کھڑی نہیں کر سکتے، ایک اصطلاح نہیں کھڑی کر سکتے جیسے بدعت حسنہ کی اصطلاح ہے. علمی دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے، لا مشاطہ فی الاصطلاح، یعنی اصطلاحات میں آپ کو کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی نے کوئی اصطلاح بنائی ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس پس منظر میں اس کو استعمال کرتا ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہمیں پرابلم ہے. جیسے بدعت حسنہ، اب کوئی کہے بدعت حسنہ لا مشاطہ فی الاصطلاح، بھائی کچھ لوگوں کو اصطلاح ہے کہ بدعت حسنہ کہیں گے، بلکہ امام شافعی وغیرہ نے بھی بدعت حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھے خاصے ائمہ نے اس کو مانا ہے کہ بھائی بدعت حسنہ کا اطلاق کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس اطلاق کو، بدعت حسنہ کے اطلاق کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. ایسے ہم کہتے ہیں کل تقلید ممنوع، ہر تقلید ممنوع ہے. اور جو یہ چوتھی کیٹیگری میں جس کو یہ لوگ تقلید بولتے ہیں، ہم اس کو تقلید نہیں مانتے. جیسے بدعت حسنہ کی کیٹیگری میں یہ لوگ جو لاتے ہیں جتنی چیزوں کو، تراویح کو، فلاں کو، ہم کہتے ہیں وہ بدعت حسنہ نہیں، وہ تو عین دین ہے.
उस पर बिदअत का इतलाक हम दुरुस्त नहीं मानते, ऐसे ही हम ये चौथी कैटेगरी में तकलीद का इतलाक भी हम दुरुस्त नहीं मानते। इसको हम कहते हैं इत्तबा या तकलीद है, ये हमारा लफ्जी इख्तलाफ है। बाकी असल जो मसला है उसमें हमारा इत्तेफाक है कि इसमें न शिर्क है, ना हराम है, ना ये बिदअत है, लेकिन इसमें इख्तलाफ होता है किसको टाइटल कहते हैं। हम कहते हैं इसको टाइटल तकलीद का आप नहीं दे सकते, जैसे तरावी की नमाज को बिदअत है ऐसे इसको भी। सुन लीजिए, खत्म, मेरी बात खत्म हो रही है। खुलासा ये है मेरे भाई, खुलासा ये है कि आपने जो एक सांस में कह दिया सारे गैर मुकल्लिद के अहले हदीसों को कि ये लोग तकलीद को शिर्क बोलते हैं, इससे क्या होता है ना कि आप आवाम को भड़काते हैं हमारे खिलाफ, अरे ये लोग तो बात बात पे काफिर बोल दिए, मुशरिक बना दिए तुमको। नहीं, हम हर मुकल्लिद को मुशरिक नहीं बोलते। जो कादियानी के लेवल पे जाके तकलीद करे वो मुशरिक है, और जो ये महमूद हसन देवबंदी के लेवल पे जाके तकलीद करे वो हराम काम कर रहा है, और जो ऐसे ग्रुप बना दे वो जो है बिदअत का काम कर रहा है। और जो चौथी कैटेगरी है वो हमारा इख्तिलाफ लफ्जी है, हम उसको तकलीद नहीं मानते, बाकी वो चीज को तो मानते ही। ये हमारा मसला मैंने वाज़ेह किया। आप बताइए इस पर आपको क्या एतराज है? मेरे ख्याल से अब आप ये नहीं कहिएगा कि अहले हदीस सारे मुकल्लिद को मुशरिक बोलते हैं, ये आप नहीं बोल सकते। किसको मुशरिक बोलते हैं मैंने वाज़ेह कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपको पता है i+ टीवी के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, i+ टीवी में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।